اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا خبردار جڑے میری راہ دے اندر مارے جان، قتل کر دیتے جان، شہید ہو جان، انہوں نے مردہ نہیں کہنا بلکہ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ نے اور تسی انہاں دی زندگی دے بارے کچھ نہیں جانتے۔ وہ زندہ نے تو انہوں نے زندگی کے بارے شعور نہیں ہے۔ گرامی قدر راجہ محترم، میں بالکل ہی بلا تخیر اور بلا تمہید ہی جملہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے، یہ صرف اساں قرآن چ پڑھے ہے، تجربہ کوئی نہیں کیتا، تجربہ ایک ہی تھوری تھی، ایک ہی پریکٹیکل۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا دے اندر اس آیہ مبارکہ دی تفسیر کر کے سمجھا دیتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جڑے ایک مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پہلے فرمایا مردہ نہیں کہنا، اگے فرمایا گمان بھی نہیں کرنا، مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ بولو سوچنا بھی نہیں، یہ خیال بھی نہ آئے، لکھ دینا بڑی دور دی گل ہے، بول دینا بڑی دور دی گل ہے۔ اللہ فرماندا ہے تساں سوچنا بھی نہیں، جڑے میری راہ دے اندر مارے جان وہ مر گئے نے، بلکہ فرمایا عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی نے اور رزق کھا رہے ہیں۔ رزق ہمیشہ زندہ بندہ ہی کھاندہ ہے، مردہ کوئی شے بھی نہیں کھاتا۔ اس سے بہت ہی بہت وضاحت گفتگو علماء جان دیں درکار ہے، مگر میں بالکل اس پاسے نہیں، صرف ایک ہی حدیث پاک کر کے اپنے گفتگو والے پتی لے جانا چاہنا۔ شہید جو جنت جائے گا نا، شہید جنت اندر جائے گا، وہ جنت جن کے واسطے نمازی نماز پڑھتا ہے، روزے دار روزہ رکھتا ہے، حاجی حج کرتا ہے، زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، وہ جنت جن کے واسطے مسلمان بڑی محنت کرتا ہے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ حضور نے خود فرمایا ہے جدو بھی دعا مانگو جنت الفردوس دی دعا مانگیا کرو۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان جنت کی ہون پہ ارادہ بھی رکھتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، مگر شہید ہی ایک انمول زندگی ہے۔ جدو شہید جنت اندر جائے گا نا، مگر یہ بات یاد رکھنا، شہید جدو اللہ کی بارگاہ اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے نا، ان دا لہو جڑا نا جی وہ زمین تے بعد ڈگدا ہے تے اللہ تعالیٰ دی دیدار دے نظارے پہلے کر لیتا ہے، اللہ کا دیدار وہ پہلے کر لیتا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، سورہ یوسف کی تلاوت کرو نا، زلیخا تے لوگاں نے انگلاں اٹھائیاں عورتاں نے، نہیں تو غلام نو دل دے بیٹھی، نہیں تو غلام تے فریفتہ ہو گئی، نہیں تو دل ایک غلام نو دے دیتا، انہاں حسن یوسف نہیں سی دیکھیا، ہاتھ جوڑے زلیخا نے یوسف دی بارگاہ ہے، یوسف ایک باری میری مان کے ذرا آتے سے، سبحان اللہ، ایک باری میری مان کے ذرا آتے سے، اپنے چہرے تو حیا بٹاتے سے، وجہ فرمان آباد۔ ادھر زلیخا نے ان عورتوں کو بٹھایا، ہاتھیں ادھر پھل پکڑائے، چھریاں پکڑائیاں، بات کفریں، تے ادھر عرض کی تھی یوسف علیہ السلام نے، سونے ایک باری اپنا جلوہ دکھاتے سے، انہیں ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نکلے تے عورتوں کی پہلی نظر پئی ہے یوسف علیہ السلام تے، بی بی نے کہا سی ہے پھل کٹو، مگر اللہ کی عزت کی قسمیں انہاں عورتاں پھل کٹن دی بجائے وہ چھری اپنی انگلاں تے ماریاں تے جدو لہو تھلے آیا تے درد بھی محسوس نہ ہویا، پوچھیا ایک ہی کیتا جے، کہندیاں نے حسن یوسف اندر انیاں محاوساں کہ سانو تکلیف ہی نہیں ہوئی، جیڑا حضرت یوسف دا حسن ویکھے وہ عورتاں ہاتھ کٹن تے تکلیف نہیں ہوندی، جیڑا شہید رب دا نظارہ کرے انہوں تکلیف ہوئی۔ یوسف نے دیکھا کہ وہ اپنی گناہ کٹن
شہید انہوں ویندہ ہے جن نے یوسف نو بنایا ہے. ایک محرت کر دیا شہر سونی شہر دے عاشق ہونا سونی شہر دے عاشق ہونا سونی شہر دے عاشق ہونا اے کتھوں دی چنگیائی کوئی عاشق ہوئے ہندے تے کیا ہے شکل بنائی سبحان اللہ عاشق ہوندے تے جائیں شکل بنائی. یعنی یوسف علیہ السلام عورتوں نے سامنے جلوہ یوسف ہو گئے. سبحان اللہ. تے سیب کٹن دی بجائے انگلاں کٹن تے درد نہ ہوون. جس شہید دے کہ اللہ دے جلوے ہو حدیث پاک شہید جنت اندر جائے گا عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ مولا میرا دل نہیں لگا. سبحان اللہ. کتھے نہیں دل لگا جنت بولو جنت اچھا بولو جنت وہ جنت جن دے تھلے نہراں تے گلاب وہ جنت حضور نے فرمایا کہ اگر دل کرے گا نا جنتی دا میں ایپل کھانا ہے ایپل وہ صرف ارادہ ہی کرے گا وہ ایپل ان دے کول آ جائے گا. دل کرے گا نا میں فلاں پھل کھانا ہے وہ ہاتھ اگاں کرن دی ضرورت نہیں ارادہ ہی کرے گا کہ پھل ان دے کول آ جائے گا. علماء بیٹھے نے وہ ہے جنت جنت دی گل یا اللہ دی قسمیں ادھر وقت درکار ٹائم اشارہ نزدیک ہے. شہید عرض کرے گا مولا جنت اچھ دل نہیں لگا. سبحان اللہ. میرا رب فرمائے گا شہید کی جانا ہے عرض کرے گا مولا ایک کوئی آرزو ہے ایک مرتبہ پھر میں نو دنیا میں اندر بھیج یا اللہ ایک مرتبہ پھر میں نو زمین تے بھیج خنجر دشمن دا ہوئے تلوار دشمن دی ہوئے یا اللہ گردن میری ہوئے جیڑی تیرے ناتے گردن کٹامن دا مزہ آیا ہے نا وہ تیری جنتیاں نیند دا کھایا منظر نہیں. تارا دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین. سلام علیہ نہیں کہہ لو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین. بھائی سینے دا زور رہو سلام یا حسین جن دے شہادت ناز کر دیئے حسین دا مقام کی ہوئے گا جن دے شہادت فخر بھی کر دی حسین دا مقام کی ہوئے گا. کون حسین تے کون حسن آئیے میں چند فضائل عرض کر کے اور آج دے دن کی ہو جا میدان کربلا دے اندر صرف چند ہی لمحات اندر آپ بابا کی خوبصورت سماعتاں دے حوالے. کوفے دا شہر کیڑا شہر بولو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین نے حسن دی بھی عمر چھوٹی ہے کہ حسین دی بھی عمر چھوٹی ہے. اے دو میں بھائی نا اپنے بابا دی بات کرے چاہے توجہ کرنا بات توجہ عرض کرتے تھے بابا آج دل کرتا ہے بابا دل کرتا ہے بیٹا کی چاہتے ہو بابا دل کرتا ہے مدینے جان دے بولو بولو مہربانی اللہ دل کرتا ہے نانا جان کے روزے تے حاضری دین تے بابا جی بڑا وقت گزر گیا بڑی مدت ہو گئی نانا جی دے روزے دستام نہیں جانا کر سکے اجازت دے ہو جو فرمانا آبا بڑی مہربانی
مولا علی نے فرمایا پتر ٹھیک ہے جاؤ. مولا علی نے تھوڑا جا امتحان لیا اپنے پتروں کا. حسن مخاطب کر کے فرمایا حسن کوفے تو مدینے دا بڑا لمبا سفر ہے, بڑیاں منزلہ نہیں تے بیٹا جے رستے دے اندر کوئی مشکل بن گئی تے کی کرو گے؟ مولا حسن نے جڑی عرض کی تھی نا اللہ سلامت رکھے تو انہوں جملہ جاندار ہے تے جن استقبال بھی جاندار ہونا چاہیے ہے. میرے مولا علی نے فرمایا حسن رستے میں مشکل ہوگی کہ کرو گے کی؟ عرض کردے نے بابا کرنا کی ہے مشکل کشا جد پترنا ہے. مشکل کشا دے بیٹھنا رولا ہی کوئی نہیں. میرے امامی علی نے پھر فرمایا پتر حسن جی بابا. فرمایا حسین دا خیال کریں خیال کریں انہوں پیاس بڑی لگ دی ہے راتی ستا بھی اٹھتا پانی منگدا پتر نے پانی دا خیال رکھی. ٹھیک ہے بابا میری ذمہ داری کی. مولا امام حسن نے مشکیزہ پانی دا لے لیا نال امام حسین نے دو میں ویر سوار ہوئے نے سفر جاری ہے. کتھوں دا مدینے شریف دا. کتھے دا لولو مدینے شریف دا. اسی تے الحمدللہ وہ کھا کے شفا دوئی مدینے دی مٹی نو بھی کھا کے شفا سمجھنے. اسی تے منن والے ہیں اسی تے عقیدہ یہ تینوں چوم چوم تینوں چوم چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں نی مٹی مدینے دیے. پانچ مرتبہ میں نال مدینے شریف دا نام لے لیا جے تینوں چوم چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں نی مٹی مدینے دیے. تینوں اکھاں دا سرما بناواں تے اکھاں وچ پاواں نی مٹی نی مٹی. مولا حسن چلے نے کیا بولو نال حسین دونوں بھائی جا رہے ہیں. ایک مقام آیا مشکی دا پانی دا ختم ہو گیا. مولا حسین عرض کر دینے بھائی حسن جی میرا بھائی میرا پانی ختم ہو گیا ہے میں پیاس شدت محسوس ہو رہی ہے. مولا حسن نے فرمایا بھائی غم نہ کر میں حسن تیرے نالاں. ایک چھوٹا جا مکان نظر آیا چھوٹا جا دروازہ چھوٹیاں جیاں دیواراں چھوٹا جا مکان. مولا حسن نے دستک دیتی ہے ایک مائی نے دروازہ کھولے آئے ہلے پوچھی آئی نہیں کون ہے کتھوں آئے ہو دوڑ کے اندر گئی اندر دوڑ کے جاندی سیف العمر ہوندا خان دے بیدار کر دیے وے اٹھ ساڈے بوئے تے اے ہو جے حسین آئے میں اج تک ویکھے ہی نہیں. کوئی ویکھے ہی نہیں. وہ بڑھا سی سیف العمر سی آنکھ لگا نہیں چپ کر جا زندگی گزر گئی ہے میں بڑا بڑا کچھ ویکھے ہے. ماں کہندی ہے بیوی کہندی ہے وے آتے سی جڑا ہون آیا ہے وہ ہو جا حسین و جمیل اساں ویکھی آئی کوئی نہیں. وہ بڑھا جناب والا اٹھیا ہے لاٹھی ٹیکدا دروازہ کھولیا نظر پائی امام حسن دی پیشانی. حسن دی کندی پیشانی مولا
میرے آلہ حضرت عظیم البرکت آئیں کلم چکیا فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب بڑی ضعیف تے نظر سی کمزور آکھن لگا ایڈے سونے ایڈے سونے اینا حسن جب کون ہوں کتھو آئے ہو کتھے جانا جے اتار فرض کران جڑا امام حسن نے کروایا شہزادے کے آنے میں کی پوچھ دے ہو سی کون رسول نانا تعارف کروا رہے ہیں شہزادے کی پوچھ دے ہو سی کون رسول نانا